السلام علیکم دوستو، دعا کیسے کرنی ہے، اپنی عرضیاں کیسے طلب کرنی ہے، یہ طریقہ ہمیں آنا چاہیے۔ ہمیں اللہ سے اپنی بات منوانے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ دعائیں جیسے بھی مانگی جاتی ہیں کہ وہ قبول ضرور ہوتی ہیں، اور یہ سچ بھی ہے۔ لیکن اگر آپ دعائیں کرنے میں تھوڑی سی محنت کریں گے نا، تو اللہ آپ سے زیادہ خوش ہوگا۔ ہاتھ پھیلا کر مانگنے والے اور ہاتھ نہ پھیلا کر مانگنے والے میں کچھ تو فرق ہوتا ہے۔ آپ کا عمل ہی آپ کی شدت کو بیان کرتا ہے۔ اور جب آپ نماز پڑھ کر ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اس رب کو اپنا بادشاہ مان لیا اور اپنی ہار تسلیم کر لی۔ ظاہر ہے کسی بھی ایرے غیرے کے آگے ہاتھ تھوڑی نہ پھیلائے جاتے ہیں۔ ہاتھ تو صرف اس کے سامنے پھیلائے جاتے ہیں جس پر مان ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کو پتہ ہے کہ آپ مان کے ساتھ آئے ہیں تو وہ اس مان کا بھرم کبھی نہیں ٹوٹنے دیتا۔ پھر ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانے کے بعد آپ نے فوراً اپنی خواہشیں نہیں اللہ کو گنوانے لگ جانا جیسے آپ صرف اسی مطلب کے لیے آئے ہیں، بلکہ سب سے پہلے آپ نے اس کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے سب سے خوبصورت سورہ کون سی ہے؟ بتائیے، میرے کمنٹ سیکشن میں ذرا بتائیے گا کہ اللہ کی سب سے خوبصورت سورہ کون سی ہے۔ اگر نہیں پتہ تو میں بتاتی ہوں، سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ ہی ہمیں دعاؤں کے آداب سکھاتی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ اپنے آپ میں ہی سب سے بڑی دعا ہے۔ پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ جب تک آپ اللہ کے محبوب کو راضی نہیں کریں گے تب تک اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ اور حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے تب تک ہر دعا روک لی جاتی ہے۔ تو آپ نے پہلے دعاؤں کا راستہ بنانا ہے، پھر ہی تو دعائیں منزل تک پہنچے گی۔ اور پھر جو دل چاہے مانگے، بے پناہ مانگے، بے انتہا مانگے، انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کرے گا۔ اور اپنی دعاؤں میں مجھ ناچیز کو ضرور شامل کیجیے گا۔